الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ میرے معزز دوستو، آج 27 اگست 2025 بروز بدھ ہے اور میں یہاں جوہر آباد ضلع خوشاب میں عزیزم مولانا عبدالحکیم صاحب کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، آپ کو میری آواز میں شاید پہلے والی گھن گرج نہ ملے، میں کل آپریشن تھیٹر سے اپنا ایک منی آپریشن کرا کر گھر پہنچا۔ یہ ان سے وقت طے تھا، میرا ان سے محبت کا، پیار کا تعلق ہے، تو استادی شاگردی کا بھی ہے، تو مجھے حیا آئی کہ میں اگر سفر نہ کروں تو انہوں نے میرے لیے مستقل طور پہ یہاں ایک ایک بندے تک بات پہنچائی۔ اب میں اتنا تو ہوں کہ سفر کر کے جا سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا استاد جی آپ 10 منٹ بات کریں یا 5 منٹ کریں یا دعا کریں یا آپ کی مرضی، آپ آ جائیں۔ تو میں نے سفر کیا ہے، تو آپ اگر تمام دوست اس نیت سے درود پاک کو پڑھ لیں کہ یہ درود پاک اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک فرشتوں کے ذریعے پہنچا دے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، تو آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا اور میرے لیے بھی بہتر ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، یہاں مولانا عبدالحکیم صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے بچیوں اور بچوں دونوں کی تعلیم کا بندوبست کیا ہے، اسی حوالے سے یہ پروگرام ہے، اور پروگرام کا نام ہے تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، اسی عنوان پر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ میرے دوستو، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم اس کی وجہ تلاش کر لیں۔ ایک ہے حضور پاک کی دنیا میں آنا، ایک ہے کیوں آنا۔ حضور کے دنیا میں آنے کا کوئی کافر بھی منکر نہیں ہے، کافر بھی مانتے ہیں حضور آئے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں حضور آئے ہیں، لیکن حضور پاک کیوں آئے ہیں اس کو مسلمان مانتا ہے، کافر نہیں مانتا۔ تو قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ آپ تیسرا پارہ کھولیے، پہلا صفحہ کھولیے، اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے کے پہلے صفحہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر فرمایا کہ کیوں آئے۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور
والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ فرمایا جو اللہ کے ولی ہیں نا، ان کا کام کیا ہے؟ اللہ کے ولی کا پہلا اطلاق نبی پہ ہے، پھر امتیوں میں ان کے متبعین پہ ہے۔ سب سے بڑا ولی امت میں نبی ہوتا ہے، پھر نبی کی اتباع میں جو امتی اس کی بات مانے گا وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو فرمایا اس کے آنے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ اس ذریعے سے وہ ظلمات، اندھیروں سے، کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کی روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اب اللہ نے اسی کام کے لیے حضور پاک کو مبعوث فرمایا کہ نبی پاک کی آمد لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے نکال کے اللہ کی فرما برداری کی طرف لاتے ہیں، یہ وجہ ہے۔ اب اس کی وجہ صحابہ کرام کی زبان سے عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہم دنیا میں جو حضور کا دین پھیلا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہے نحن نخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد، کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کے لوگوں کے رب کی عبادت پہ لگانے کے لیے یہ تگ و دو کر رہے ہیں۔ تو تعلیمات پیغمبر کا خلاصہ ایک ہی نکلا کہ بندوں کو غیر اللہ سے توڑ کے اللہ کی طرف ملایا جائے، یہ حضور کی تعلیم کا سرچشمہ ہے۔ آپ اور ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ اور ہم حضور پاک کی امتی ہیں، آپ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہیں، حبدار ہیں، دلدار ہیں، وفادار ہیں، تو تابع دار بھی ہوں۔ تو تابع دار بندہ کب بنتا ہے؟ جس وقت اس شخص کو رسالت مآب کی آمد کا مقصد کی وجہ پتا ہو۔ تو حضور پاک علیہ السلام لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کے لوگوں کے رب کی عبادت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اب ہم بہت آسان طریقے سے حضور پاک کے مقصد پہ پہنچ سکتے ہیں۔ اب یہاں جو ہم اس جلسے میں بیٹھے ہیں، مہینہ ماہ ربیع الاول جیسا عظیم مہینہ ہے، تو ہم ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے یہاں آنے کا مقصد کسی کو جلانا، کسی کو دکھانا، کسی کو سنانا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ یہ ہے تعلیمات پیغمبر۔ جب ہم یہ دیکھ لیں گے کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے تو پھر ہمارے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں رہے گی، یہ ذہن میں رکھنا۔ ہمارے لیے روزہ رکھنا مشکل نہیں رہے گا، ہمارے لیے اللہ رسول کی بات کو ماننا مشکل نہیں رہے گا، ہمارے لیے تلاوت، نماز، حج، زکوٰۃ کے معاملات مشکل نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہے ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، کیونکہ ہم نے دنیا چھوڑ جانا ہے۔ میرے دوستو، آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس فانی دنیا میں بیٹھے ہیں، تو اسی لیے نہیں بیٹھے کہ ہم ہمیشہ یہاں بیٹھیں گے۔ آج 27 اگست 2025 ہے۔ اگر میں اس سے پیچھے 100 سال چلا جاؤں، 27 اگست 1925 دیکھوں، تو میرے خیال میں اس وقت اس مجلس میں 27 اگست 1925 کا کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ وہ اپنے دور میں تھے، انہوں نے زندگی گزاری، چلے گئے۔ اب 100 سال آگے دیکھیں کہ 27 اگست 2125 کا زمانہ جب آئے گا، اس وقت ہم میں سے کوئی نہیں بیٹھا ہوگا۔ تو ہم محدود وقت لے کر آئے ہیں، تو اس وقت کو اللہ کے حکم پہ، اس وقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ لگا لیں، تو ہماری دنیا بھی بہتر بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر بن جائے گی۔ اب ایک جملہ آپ توجہ رکھیں تو میں کہنے لگا ہوں۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں، سلمان بن عبد الملک۔ یہ اموی دور کے بادشاہ تھے۔ انہوں نے اپنے درباریوں سے ایک سوال کیا، میں اس سوال کو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں اور پھر اس کے مطابق آپ سے جواب لوں گا۔ انہوں نے کہا، جی ایک بات بتاؤ، ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارا نظریہ ہے کہ ہم نے دنیا چھوڑ جانا ہے اور ہم نے آخرت میں یقینی طور پہ جانا ہے، چاہے دل چاہے تب بھی مرنا ہے، دل نہ چاہے تب بھی مرنا ہے، خوشی سے جائیں تب بھی جانا ہے، ناراضگی سے جائیں تب بھی جانا ہے، صحت مند حالت میں جائیں تب بھی جانا ہے، بیمار ہو کے جائیں تب بھی جانا ہے۔ تو کہا یہ تو ٹھیک ہے۔ تو کہا ہم مانتے بھی ہیں کہ آخرت ہے،
ایمان بھی ہے۔ کہا جی ہاں۔ تو کہا پھر کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم چاہتے ہم ہمیشہ یہاں رہیں، بیمار ہوں تو دوائی کروں، کمزور ہوں تو طاقت کی دوائی لوں، مروں نہیں بس زندہ رہوں، اس دنیا میں رہوں، یہ دل کیوں نہیں چاہتا ہمارا؟ درباری بادشاہ کو دیکھنے لگے کہ بادشاہ سلامت آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تم سے پوچھا۔ تو انہوں نے کہا ہمیں ایک دن دیں، ہم اس سوال کا جواب آپ کو مشورہ کر کے دیتے ہیں۔ کہا جی بہت اچھا۔ درباریوں نے مشورہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ اس وقت اس دنیا میں ایک بہت بڑا ولی اللہ موجود ہے، اور وہ اس بندے سے اگر ملاقات ہو جائے تو وہ اس سوال کا جواب دے سکتا ہے جس سے آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا مجھے بتاؤ وہ بندہ کون ہے اور وہ بندہ کہاں ہے؟ جہاں بھی ہوگا، جو بھی ہوگا، میں اس کے پاس خود چل کے جاؤں گا تاکہ وہ مجھے اس سوال کا جواب دے اور میں مطمئن ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا ان کا نام امام ابو حازم تابعی رحمت اللہ علیہ کا نام لیا۔ امام ابو حازم تابعی کون ہے؟ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، حضور کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، مدینہ طیبہ کے باسی ہیں۔ بادشاہ دمشق سے چلا اور مدینہ طیبہ آیا اور امام حازم ابو حازم رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے تابعی صحابی، صحابہ کے شاگرد، میں تیرے پاس ایک ہی سوال لے کے آیا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مانتے ہیں آخرت حق ہے، پھر دل کیوں نہیں چاہتا کہ ہم آخرت جائیں؟ بادشاہ کو امام ابو حازم نے جواب دیا، وہ جواب دیا جس سے بادشاہ پورا مطمئن ہوا۔ وہ فرمانے لگے بادشاہ سلامت، سوال کے جواب دینے سے پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں تاکہ میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے سکوں۔ بادشاہ نے پوچھا بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت بتاؤ، ایک آدمی کے دو گھر ہوں، ایک گھر شہر کے ایک کونے میں ہو، دوسرا گھر شہر کے دوسرے کونے میں ہو، اور یہ بندہ ایسا کرے کہ ایک گھر کو خوبصورت بنائے، حسین، محجبین، دل نشین، بہترین بنائے، رنگ روغن کرائے، بالکونیاں بنوائے، برآمدے بنوائے، کمرے بنوائے، اس کی چھت اچھی بنوائے، اس کا گیٹ اچھا لگوائے، اس کا صحن پیارا بنوائے، اس کی کھڑکیاں وڑکیاں ایک ایک چیز سے فیسیلیٹیٹ کر دے، اس کو بالکل ہر قسم کی سہولت اس میں موجود ہو۔ میں مثال کے لیے کہنے لگا ہوں، اس زمانے کی بات نہیں ہے، آج کی بات کرتا ہوں کہ جہاں لائٹ نہ جائے، لائٹ چلی جائے تو یو پی ایس ہو، یو پی ایس کی چارجنگ کے لیے سولر ہو، سولر شمسی دن کو چلتی ہے تو نجمی رات کو چلتی ہے، اس کے پاس شمسی ٹیکنالوجی بھی ہو، نجمی ٹیکنالوجی بھی ہو، دن رات کی بیٹری چارج ہو، ایسا بہترین گھر ہو۔ کا ایک تو یہ ہو گیا، کا جو دوسرا گھر ہے وہ بندہ اس گھر میں نہ کوئی روشنی رکھے، نہ کوئی موم بتی رکھے، نہ کوئی سہولت رکھے، نہ کوئی رنگ روغن کرائے، نہ کوئی وہاں لان بنوائے، کچھ بھی نہ رکھے، وہ ویرانیوں کا گھر ہو، یہ آبادیوں کا گھر ہو۔ اور یہ بندہ جب سفر سے تھکر ہار کے آئے، تھکاوٹ سے چور چور ہو، تو بادشاہ سلامت بتاؤ وہ کس گھر میں جائے گا؟ بادشاہ نے کہا ڈیفینیٹلی انڈرسٹوڈ، یہ بات طے ہے کہ یہ اسی گھر میں جائے گا جس گھر کو اس نے خوبصورت، حسین، محجبین، دل نشین بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ وہ بھی تو اسی کی ملکیت ہے، ادھر چلا جائے۔ انہوں نے کہا ملکیت تو اسی کی ہے، اس کے نام پہ الاٹڈ ہے، لیکن نہیں جائے گا کیونکہ اس نے وہاں اپنے لیے کوئی راحت کی چیز نہیں رکھی۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، کافی بیسٹ، آپ کے سوال کا جواب آپ کے منہ سے مل گیا۔ ہمارا ایک گھر دنیا، ایک گھر آخرت ہے۔ دنیا کو خوبصورت کیا، محنت کی، کمایا، لکھایا، پڑھایا، خود کو جو بات معاملہ بن سکا دنیا کے گھر پہ لگایا۔ دوسرا گھر قبر اور آخرت ہے، اس کے لیے عبادتیں بھی نہیں، ریاضتیں بھی نہیں، وہاں کے لیے اچھائیاں بھی نہیں، وہاں کے لیے معاملات بھی نہیں۔ تو پھر جب ہم مرنے لگتے ہیں تو ہمیں یہ خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ ہم آبادیوں کو چھوڑ رہے، ویرانیوں کی طرف جا رہے۔ تو جو بندہ اپنی آبادی والے گھر کو رکھے وہ کبھی ویرانیوں کے گھر میں جانے کے لیے اس کا دل نہیں کرتا۔ یہ بات آپ کے اور میرے لیے آنسر ہے، یہ بات آپ کے اور میرے لیے لیسن ہے، یہ بات آپ کے اور میرے لیے سبق ہے کہ ہم لوگ آج کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں تعلیمات پیغمبر کانفرنس کا یہ جلسہ دعوت دے رہا ہے، دن رات کی تگ و دو،
اور صبح شام کی محنتیں، صبح شام کی کاوشیں، اپنی کمائی، اپنی جاب، اپنا کاروبار، اپنا پیسہ، اپنی جائیداد، اپنی جمع پونجی اگر ہم دنیا پہ لگا رہے اور آخرت کو ویران کیے ہوئے ہیں تو پھر ہاتھ ملتے ملتے وہاں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، حضور پاک کے آمد کے مقصد، بنیادی مین ریزن ایک ہی ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، آخرت بھی بہترین بنا لو، قبر بھی بہترین بنا لو، آخرت کی زندگی بھی اچھی کر لو تو یہ تعلیمات پیغمبر پہ چلنا ہوگا تو دنیا بھی بہتر بنے گی، قبر بھی بہتر بنے گی۔ بس یہ ہم طے کر لیں، اگر یہ طے ہے تو پھر معاملہ ٹھیک ہے، اور طے نہیں ہے تو پھر فکر کرنی چاہیے۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں، میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی ہے، پاکستان سے باہر ایک ملک کی بات کرنے لگا ہوں۔ اس کی ملاقات میں نے کچھ ٹائم اس کے پاس بیٹھا، اس کے دل میں وہ اللہ والی چاشنی تھی، میں آج تک اس مزے اور ملاقات کو نہیں بھولا۔ وہ کہنے لگے مفتی صاحب ایک کام میں اپنے لیے کرتا ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے میں نے سوچا ہے جتنا پیسہ کمایا ہے یہ ایک ٹیڈی بھی میرے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی۔ جتنی اولاد ہے میری، اللہ ان کو خوش رکھے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، میرے ساتھ قبر میں ان میں سے کسی نے نہیں جانا۔ میری بیوی ہے، میری ماں ہے، میرا ابا ہے، میری بہن ہے، میرا بھائی ہے، میرے کزن ہے، میرے یار ہے، میرے دوست ہے، میرے احباب ہیں، جتنے یہ میرے ساتھ ہے تب تک ہیں جب تک میری سانس چل رہی، میری نبض چل رہی، میرا دل دھڑک رہا، میری آنکھ پھڑک رہی، اور میرے اندر روح کا تعلق قائم ہے اور میں موت کو نہیں مل سکا تب تک ہے۔ میں مر گیا، میری ماں جتنا چاہے میرے اوپر روئے گی، میرے ساتھ قبر میں جا کے نہیں رہے گی۔ میرا ابا میرے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، میری بیگم میرے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی، میرے بچے نہیں جائیں گے، میرے کزن، فرسٹ کزن، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ کزن یہ نہیں جائیں گے، میرے دوست جن کے بغیر میں کہتا ہوں یار میں تو بور آ رہا تھا، تو آیا تو میری واہ واہ ہو گئی، انہوں نے نہیں جانا۔ جن سے میں واٹس ایپ پہ، کال پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ یا ٹک ٹاک پہ جہاں جہاں ان سے آئیڈیز بنا کے ان سے چیٹ کر رہا، ان نے نہیں جانا۔ جن پر پیسہ لگا رہا نہیں جانا، تو پھر میری قبر میں میرے ساتھ کون جائے گا؟ تو کہتے ہیں ایک ہی جواب آیا کہ میرے ساتھ تو میرے اعمال جائیں گے۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے ہر دن کے لیے طے کیا کہ آج کا دن جتنا وقت میں دوست کو دوں گا، ماں باپ کو دوں گا، بہن بھائی کو دوں گا، اولاد کو دوں گا، بیگمات کو دوں گا، تو اتنے میں کچھ اپنے لیے اچھائی اپنی قبر میں ایک الماری میں رکھ دوں گا۔ مثلا میں نے 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیا، ایک قرآن کا ثواب ہے۔ میں نے 2 دفعہ اذا زلزلت الارض کی سورت زلزال پڑھ لی، ایک قرآن کا ثواب ہے۔ میں نے 3 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا، ایک قرآن کا ثواب ہے۔ تو میں روزانہ کی بنیاد پر ایک قرآن، روزانہ کی بنیاد پر 1 2 4 5 10 نیکیاں، روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نفل، روزانہ کی بنیاد پہ کچھ صدقہ، روزانہ کی بنیاد پہ کچھ اچھائی اپنی قبر کی الماری میں رکھ رہا ہوں، اپنی قبر کی ایک سائیڈ میں اسٹور کر رہا ہوں، اپنے قبر میں اس کو جمع کر رہا ہوں، اور روزانہ کی بنیاد پہ گناہ نہیں کرتا کیونکہ قبر میں ایک سانپ پیدا ہو گئے گناہ سے، خطا نہیں کرتا کیونکہ قبر میں ایک بچھو پیدا ہو گئے خطا سے، غلطی ہو جاتی ہے اللہ سے معافی مانگ کے اس بچھو کو مروا دیتا ہوں، گناہ ہو جاتا ہے فوراً توبہ کر کے اللہ سے کہتا ہوں اللہ آئندہ نہیں کروں گا، سچے دل سے توبہ کر کے اس سانپ کو مروا دیتا ہوں، اپنے لیے وہاں کی نیکیاں، وہاں کی راحتیں، وہاں کی نعمتیں، وہاں کی رحمتیں، وہاں کی برکتیں اپنے لیے جمع کر کر کے اپنے قبر کو خوبصورت کر رہا ہوں۔ جب قبر میں جاؤں گا مجھ سے میری چیزیں پوچھی جائیں گی تو میری الماری میں میری سہولت کی چیزیں محفوظ۔ جوہر آباد ضلع خوشاب کے غیوروں، میں نے دل پہ لکھ لی اس بندے کی بات، میں نے کہا کمال۔ تو اس نے کہا آج تک ایک دن ایسا میں نے نہیں گزارا، دوست کو یاد کرنے کے لیے اس کا سٹیٹس دیکھا، اس کو کال کی، اس کو میسج کیا، اپنی قبر کے لیے میں نے آج کیا کیا؟
साथी के ऊपर पैसा खर्च किया, बच्चों पे खर्च किया, बीवी, इन्हें सब पे किया, ठीक है करूंगा, मेरे हुकूक हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ कब्र में तो नहीं जाना। यही होंगे जो कहेंगे मिस्त्री साहब ये कब्र का एक सुराख खुला रह गया, इसको भी बंद कर दो। यही होंगे जो कहेंगे कब्र में रख दो। यही होंगे जो आज मुझे मेरा नाम देकर कहते हैं अब्बू जी, मुझे कहते हैं चाचू जी, मुझे कहते हैं मौलाना। कल मेरा नाम लाश रखेंगे कि लाश को उठाना है, कल मेरा नाम मुर्दा रखेंगे, मुर्दे को नहलाना है, कल मेरा नाम मैयत रखेंगे, मैयत को उठाना है, कल मेरा नाम बदल जाएगा, मेरे कपड़े खत्म, मैं नहीं देखूंगा मैंने कॉटन पहने, कल्फ लगा के पहने, इस्त्री करके या बगैर इस्त्री के, वहां कोई इस्त्री नहीं है, वहां कोई कल्फ और कॉटन नहीं है। इन्होंने मुझे कफन दे देना है और मेरा मुंह बंद करके इन्होंने मुझे कब्र में रखना है। मुझे कब्र पे पड़े हुए अभी घंटा भी नहीं गुजरा होगा, मेरे घर में चावल चल रहे होंगे, मेरे घर में खाना चल रहा होगा, मेरे घर में लड़ाई इस बात पे होगी कि इसको 2 डिश दिए हैं, इसे एक खाने का डिश दिया है, इसको ठंडा पानी दिया, इसको नहीं दिया, उस मेहमान का ख्याल, इसका ख्याल, ये खाने में लग जाएंगे। 2-3 दिन मुझे याद करेंगे, 1 हफ्ता याद करेंगे, महीना याद करेंगे, भूल जाएंगे लोग मेरी कब्र पे आना, भूल जाएंगे ये मेरे साले सवाब के मामलात, भूल जाएंगे ये आखिरत में मुझे याद करने की बातें। फिर वक्त बड़ा मरहम है, ऐसा ऐसा गम खत्म होता जाएगा। फिर कहेंगे अब्बा को 1 साल हुए या 2 साल हुए मरे हुए, कोई कहेगा नहीं 1 हुआ, दूसरा कहेगा नहीं 2 हुए। इन्हें तो साल गिनने में भी शक पड़ जाएगा और मनो मट्टी तले में अकेला पड़ा होगा। तो क्यों ना अपनी कब्र की तैयारी कर लो, क्यों ना अपनी आखिरत की तैयारी कर लो। उस बुजुर्ग की बातें आज भी मैंने दिल पे लिखी हैं। तो मेरे दोस्तों, जितने भाई आप जलसे में बैठे हैं, जितने आए हुए, आज ये तय करो, इस तालीमात पैगंबर कॉन्फ्रेंस में ये बात तय कर लें कि जैसे रोजाना अपनी औलाद पे, अपने दोस्तों पे, अपने बहन भाई पे, अपने माँ बाप पे खर्च करते हैं, वैसे ही रोजाना अपनी कब्र की अलमारी को भरने के लिए वहां की नेकी भी भेजेंगे। करेंगे? जितने साथी बैठे हैं करेंगे? आप ये वादा करते हैं? एक पैगाम। दूसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हुजूर की तालीमात हम सीखेंगे कैसे? इसके लिए मौलाना बैठे, मदरसा खोला हुआ है बच्चियों का, बच्चों का। हम तय करें कि अगर मैं नहीं पढ़ सका तो मेरा बच्चा तो पढ़ जाएगा। अपनी औलाद के लिए बात तय करो कि मेरी औलाद यहां जाए, यहां मेरी बच्ची जाए, मेरा बच्चा जाए। मैं एक जुमला कहता हूं, जोराबाद वालों सुनो, आज लोग बच्चों की तालीम की फिक्र करते हैं, बेटियों की नहीं करते। आपको पता है, एक मर्द पढ़ा तो एक फर्द पढ़ा, एक औरत पढ़ी तो एक घराना पढ़ा। आज मैं यहां बैठा हूं, मेरे वालिद मोहतरम हजरत मदनी रहमतुल्लाह के शागिर्द हैं। मैं मानता हूं मेरे वालिद का एक बहुत बड़ा नाम, मकाम, दर्जा, हैसियत, वैल्यू, लेकिन मेरे यहाँ आने की वजूहात में एक वजह मेरी अम्मी भी है। मेरी वालदा मुझे रात को सोते वक्त रोजाना की बुनियाद में हफ्ते में 7 दिन तो तय किया हुआ था। पहले दिन आदम अलैहिस्सलाम और शैतान का वाकया इसको सुनाना है, फिर अगले दिन नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कश्ती के डूबने का, तैरने का सुनाना है, उससे अगले दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद के वाकयात बताने हैं, उससे अगले दिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ज़बह होना, हज के मामलात समझाने हैं, शैतान की कंकरियां, फिर हजरत मूसा और फिरौन की बात, फिर हजरत रसूलुल्लाह और अबू जहल के वाकयात। यूं हफ्ते में मुझे दिन याद करवाती थी मेरी अम्मा, रात को सोते वक्त सुलाती थी। आज ये वाकया मूसा अलैहिस्सलाम ने यूं किया था, फिरौन ने यूं किया था। बचपन में मेरे जहन में जो बातें नक्श हुई, आज मैं तफसीर उठाता हूँ, आज मैं किताबें हदीस उठाता हूँ, आज मैं कोई दीन का वाकया पढ़ने के लिए उठाता हूँ, तो बाज वो चीजें होती हैं जो अम्मा ने मुझे बचपन में उस वक्त सुनाई थी जब मुझे तारीख लिखना भी नहीं आती थी। मुझे नहीं पता था कि 27 अगस्त फलां का दिन। मैंने तो 1992 में पहले दिन के 91 में तारीख लिखना सीखी। ये बातें तो मैं आपको 2 साल से 3 साल 4 साल के बचपन की बता रहा हूँ। ये मेरी वालदा पे मेरे नाना जी रहमतुल्लाह अलैह ने मेहनत न की होती, मेरी वालदा को मेरे नाना जी ने न पढ़ाया होता, मेरी अम्मा जी को दीन न समझाया होता मेरी दादी ने, तो कभी भी मेरी अम्मा मेरे अंदर के मामलात को दुरुस्त न करती। तो आज की बच्ची है तुम्हारे लिए, कल तुम्हारी आंख बंद होने के बाद तुम्हारी बेटी एक
خاندان میں ماں بن کے جائے گی، تو آپ یہ طے کریں کہ میری بچی وہاں کیا پڑھائے گی۔ یقین مانو آپ حیران ہو جاؤ گے، میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسی ایسی خواتین کے معاملات ہم تک آئے ہیں کہ جن کا والد تو ریڑھی لگاتا ہے، جن کا والد تو پنچر کی دکان چلاتا ہے، لیکن بیٹا اور بیٹی حافظ اور عالم۔ مر جائے گا باپ، مر جائے گی ماں، لیکن اس کی قبر کی مٹی ٹھنڈی ہوتی رہے گی ان کے قرآن کی وجہ سے، ان کے فرمان کی وجہ سے۔ ایک ہمارے دوست ہیں دنیا دار سے، میڈیکل کی فیلڈ میں تھے اور وہ دوائیوں بیچنے کا کاروبار تھا۔ 3 بیٹے اس نے اسکول بھی پڑھائے، مدرسے بھی پڑھائے، تینوں بیٹے قرآن کے حافظ بن گئے۔ جس دن وہ شخص فوت ہوا، اس کی قبر کے اوپر 2 بندے چاہیے، ایک پہلا رکوع پڑھے، ایک آخری رکوع پڑھے۔ یہاں 3 بچے ٹھہرے تھے قرآن پڑھنے کے لیے، اپنے ذاتی اولاد تھے۔ اور پھر ہے نا مسلم شریف میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو فوت ہوئے نا، تو اپنے بچوں کو کہا کہ بیٹا میری قبر پہ مجھے خالی چھوڑ کے نہ جانا، اس وقت تک بیٹھے رہنا، پڑھتے رہنا، جب تک ایک اونٹ ذبح ہو کے اس کا گوشت تقسیم ہو جائے نا، جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم بیٹھنا، حتی ينحزر الجذور حتی استأنس بكم، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کہا جی ہاں، کہا اتنا ٹائم پڑھنا، ثم فشنوا علیہ التراب، پھر پانی ڈالنا، پھر مٹی کو درست کرنا، میرے ساتھ بیٹھے رہنا، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ یہ والد صحابی ہیں، اپنے بیٹوں کو کہہ رہا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کوئی ضعیف بھی نہیں ہے۔ تو یہ منظر میں نے اس شخص کی موت کے بعد اس کے بیٹوں کو قرآن پڑھتے ہوئے قبر پہ دیکھا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ بندہ دنیا سے چلا گیا اور کیا اپنا تحفہ لے گیا ہے؟ کیا تحفہ لے گیا؟ کمال! ایسے بنو، اپنے لیے بھی کرو، اپنی اولاد کے لیے بھی کرو۔ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جتنی فکر ہم یہ کرتے ہیں نا کہ میں بچوں کے لیے کما رہا ہوں، میں نہیں کماؤں گا تو کیا کروں گا، میرے بچے بھوک مر جائیں گے، پھر بندے کو خیال ہوتے ہیں اوہ میں مر گیا تو ان کا کیا ہوگا، اسی لیے جتنا بندہ چاہے حلال حرام ہر چیز کما لیتا ہے۔ نہ میرے بھائیو، کبھی یوں بھی سوچیں کہ یہ بچے مر گئے، ان کا آخرت میں کیا ہوگا؟ نہیں سمجھے؟ میں مر گیا، ان کا کیا ہوگا؟ کبھی یوں سوچیں یہ مر گئے، ان کا آخرت میں کیا ہوگا؟ پھر اس جواب کے مطابق ان کو دین کی تعلیم دلوائے۔ ہمیں کوئی مدرسے میں بیٹھنے کی شوق خواہ سے صرف شوق نہیں ہے، ہم ذمہ داری مصطفیٰ کے معاملات جو اللہ نے حضور کو دیے، حضور نے علماء کو اپنا وارث بنایا، اس بنیاد پہ بیٹھے۔ ورنہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ دنیا میں علماء چل نہیں سکتے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے یونیورسٹی میں میڈل لیا سونے کا، مجھے لاکھوں روپے پر منتھ کی تنخواہ کی نوکریوں کی آفرز ہوئی ہیں، میں نے اسی لیے قبول نہیں کی کہ میرے سر کے اوپر اللہ کا قرآن اور حضور کے فرمان کی ذمہ داری ہے، جو میرے استاذوں نے مجھے مفت پڑھایا ہے، پیسے لے کے نہیں، مفت پڑھایا ہے، میں نے اس کو گلی گلی، چوک چوک، چوراہے چوراہے اور ہر مدرسے اور علاقے میں جا کے سنانا ہے، اس لیے میں نہیں لینا چاہتا۔ ورنہ جس زمانے میں میں نے نوکریوں کی آفر کو ٹھکرایا تھا تو میرے خاندان والے ہاتھ تک لینا چھوڑ گئے تھے۔ اس دا دماغ ویکھو، دماغ خراب ہے، پاگل ہے، آئے ہوئے رزق نو اس پیر ماریا ہے، بھوک مر جاسی، انہوں تے حد تے سلام لینا والا کوئی نہ ہو سی۔ یہ میرے ساتھ تھا، یہ میرے ساتھ تھا، یہ میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں، خاندان کے لوگ کہتے تھے رزق نو آئے رزق نو رت ماریس، ہاتھ ہی کوئی نہ ملے سے۔ آج وہی لوگ مولانا ایک سیلفی تو دے دیں، کیوں بھائی ہم فلاں کو بتائیں گے مفتی عبدالواحد قریشی میں ملا ہوں، کیوں؟ مفتی نے تو تمہارے کوئی لاکھ روپے کی 1 روپے کی آفر کو نہیں ایکسپٹ کیا تھا، وجہ اللہ کا قرآن ہے، حضور کا فرمان ہے۔ تو ہم اپنی اولاد کے لیے کام کیوں نہیں کراتے؟ میں کوئی بڑی ماں کا بیٹا ہوں، میرے منہ پہ بلبلیں برس رہی ہیں، تم نے میرے لیے کرسی لگائی ہے، وجہ صرف اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان پڑھنا ہے۔ اگر دنیا میں یہ عزت ہوگی، آپ کی اولاد پڑھ جائے، آخرت میں نہیں عزت ہوگی۔ خدا کی قسم آخرت میں عزتوں کے تاج پہنا کر اٹھایا جائے گا۔ میرے دوستو، آج ہم پروگرام میں آتے ہیں، اس کو گالی دیں، اس کو دیں، اس کے خلاف بولیں، اس کے خلاف بولیں۔ بھئی جس کے لیے پروگرام رکھا ہے خود اپنے آپ کو کیوں نہ بدلیں؟ جس کے لیے محنت ہے اس کے لیے کیوں عمل نہ کریں؟ تعلیمات نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے معاملے میں ٹھیک ہو جاؤ کہ آج بھی آنکھ بند ہو جائے تو اللہ کے فرشتوں کو قبر میں جواب دے سکیں۔ میرے دوستو، یہاں بیٹھنے کے یہی مطلب ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ اپنی اولاد کو اپنی آخرت کا کمائی کا ذریعہ سمجھو، آخرت کی کمائی کا۔
میرا بیٹا ہے حافظ بن گیا، اس کی بھی دنیا بہتر، میری بھی دنیا بہتر، اس کی بھی قبر بہتر، میری بھی قبر بہتر۔ میری بیٹی ہے عالمہ بن گئی، فاضلہ بن گئی، قاریہ بن گئی، حافظہ بن گئی، اس کی خاندان کا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، میری آخرت کے سامان کا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ کبھی اس پر ہم غور کرتے، کبھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں گھر میں گیا ہوں کھانا کھانے کے لیے، ایک اب شہر کا نام لوں تو لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہے، میں صرف ذکر کرتے لگا، وہ پاکستان کے ایک نامی گرامی شہر ہے، برگر فیملی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ہم لے جائے گھر آئے، مولوی صاحب نے کھانا کھلانا ہے، چلو ہم بیٹھ گئے، پروگرام کے بعد ہم گئے تو کہنے لگا یہ جو میری بیٹی ہے نا اور بیٹا، ان کو رات کو ایسے نیند نہیں آتی، میں انہیں مستقل موبائل پر ایک گانا لگا کے دیتا ہوں، سنتے ہیں تب سوتے ہیں، یہ مجھے مزے لے لے کر وہ سنا رہا ہے۔ میں نے پوری بات سن لی، اس کے بعد میں نے کہا بھائی ایک منٹ میں بھی بات کروں، ہاں جی آپ کریں۔ میں نے کہا یہ جو گانا سننا ہے اس بارے میں اللہ رسول کی تعلیم بھی ہے؟ اس کے ماتھے پہ تھوڑا ایسے 11:45 سوا 12 ساڑھے 12 بجنے لگے نا۔ نیور مائنڈ بھائی، نیور مائنڈ، میں نے آپ کو بیزتا نہیں کرنا، میں نے صرف آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، اللہ رسول کی کوئی تعلیمات بھی ہیں؟ آپ فرما دیں۔ میں نے کہا میں تو بعد میں فرماؤں گا، ذرا آپ بتائیں، آپ کو پتہ ہے؟ اب چپ۔ میں نے کہا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزر، فرمایا پانی ڈالو تو کھیتی اگتی ہے، گانا ڈالو تو دل میں منافقت ہوتی ہے، یہ میرے نبی نے فرمایا۔ اور آپ کا اور میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، حضور کا فرمان جھوٹا، بولیے بولیے، حضور کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے سنا رہے ہیں میرے بیٹے گانے سنتے، خدا کے بندے کوئی تلاوت سنا دو، کوئی نعت سنا دو۔ اس دن میرا بیٹا رو رہا تھا، میں نے اپنی گھر والی سے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہتے ہیں میں دودھ تب پیوں گا، دودھ جب تلاوت لگا کے دو گی۔ میں خدا کی قسم اس دن مسجد میں جا کر رو، میں نے کہا اللہ تیرا شکر تو نے ایسی اولاد دی جو قرآن سننے پہ لڑ رہی ہے، اللہ آج یہ حالات ہیں ہمارے، ہم گانے سننے کے معاملات پہ بیٹھے ہیں یار، کوئی اللہ رسول کی تعلیم کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آج ہم اتنے دنیا کو دل دادے بن کے بیٹھ گئے۔ اور ان کے گھر کی تعلیم کیا تھی؟ جب میں باہر نکلنے لگا ان کے بیٹے نے مجھے ہاتھ ملایا، مولانا ہاتھ ملایا مجھے، یوں دایاں ہاتھ ملاتے ہیں، اس نے مجھے الٹا ملایا کہ ہاں السلام علیکم مولوی جی کی حال ہے۔ جو بندہ اپنی اولاد کو سنت کے مطابق ہاتھ ملانا نہ سکھا پائے، کیا بنے گا قبر میں، کیا بنے گا آخرت میں؟ آج ہمارے حال، میں ادھر بیٹھا ہوں، میرے سامنے اللہ کا گھر ہے، میں جھوٹ بولوں اللہ مدد کھینچ لے گا ہمارے ساتھ۔ ایک جنازہ پڑھانے کے لیے میں گیا، سنیں ہم سب ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سنیں، جنازہ پڑھانا تھا، میں جنازہ گاہ میں پہنچا، میت سامنے ہے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ تھوڑا انتظار کر لے۔ میں نے کہا کیوں بھائی کیا ہوا؟ اس کا بیٹا ہے وہ لاری اڈے پہ پہنچ گیا، بس پہنچنے والا ہے۔ سارے ٹھہر گئے، بیٹا ہے ابا کا آخری منہ دیکھے گا، کیا ہوتا ہے 5-10 منٹ ہم ٹھہر گئے۔ اس کا بیٹا آیا، اس نے آخری منہ دیکھا، باپ سے لپٹ کے رویا، اور پھر کہا مجھ سے اجازت ہے آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے طریقہ میں پہلے بتا چکا تھا اس کے آنے سے پہلے، میرے تو وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ معاملہ بنے گا۔ میں نے یوں نیت کے لیے اللہ اکبر پہ ہاتھ اٹھایا تو یہاں سے اس بچے نے پکڑا اور مجھے کان میں کہتے ایکسکیوز می 1 منٹ۔ یس بیٹا کیا بات ہے؟ کہتے میں ایک بات کہوں؟ میں نے کہا جی کہیں۔ مجھے جنازہ نہیں آتا، 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لوں۔ کیڈٹ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا یہ لڑکا، کوئی عام بچہ بھی نہیں تھا، مجھے جنازہ نہیں آتا، 3 دفعہ سے قل ہو اللہ پڑھنا چاہ۔ آپ بتائیں اس تعلیم کا فائدہ جو مرنے کے بعد بیٹا باپ کو جنازے کا تحفہ بھی نہ دے سکے، یہ تعلیمی ہم پڑھوائیں گے، یہی پڑھوائیں گے۔ مجھے نہیں مسئلہ کالج یونیورسٹی پڑھوانے سے، میں نے پڑھایا اور ٹاپ کر کے پڑھایا، لیکن اس لیے نہیں پڑھا کہ میں اپنا منہ ٹیڑھا کر کے سارا دن ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار پڑھتا پھروں۔ اسی لیے پڑھا ہے کہ اس انگلش، اس فزکس، اس میتھ، اس بیالوجی، اس ڈبل میتھ اسٹیٹ سے میں اپنے دین کو آگے سمجھا سکوں، میں ان لوگوں تک بات پہنچاؤں جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس بنیاد پہ پڑھایا۔ آپ پڑھائیں بچوں کو،
کوئی منع, آپ پریپ لیجئے, KG1 لیجئے, پلے لیجئے, پرائمری لیجئے, میڈل, میٹرک, FA, BA, MA, MPhil, PhD لیول تک چلے جائیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مسلمان بچے کو ضرور بنائیے. علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ مصور پاکستان ہے نا, کیا کہتے ہیں, یوں تو تم سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, پر یہ تو بتاؤ کہ کہیں مسلمان بھی ہو. یہ علامہ اقبال کہہ گئے, یہ کیوں کہا سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو؟ سید مسلمان کے لیے ہے, باقیوں کے لیے مسلمان ہی قوم رہتی ہے, لیکن علامہ کہہ رہے ہیں کہیں مسلمان بھی ہو. یعنی جو چیز مطلوب ہے مسلمانیت کے لیے, اس پہ آپ نے کتنا عمل کیا ہے. تو میرے دوستو, ہمیں اپنی اولاد کو دین بھی پڑھانا چاہیے. میں ایک بات کہتا ہوں, آپ جتنا مجمع بیٹھے ہیں نا, مجھے اللہ کے نام پر مجھے ذرا جواب دینا, میں غلط ہوں آپ روک دینا, مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیں, کھلا کھلا. مولوی عبدالحکیم بیٹھے آپ کے سامنے, ایک قرآن پڑھاتے ہیں, حضور کا فرمان پڑھاتے ہیں, اور یہاں اگر اس مجمع میں کوئی ہمارے اسکول کا پرنسپل, کوئی ماسٹر, کوئی استاد بیٹھا ہو تو ایک وہ بیٹھے. میں کسی کی بےزتی نہیں کر رہا, بڑی عزت احترام سے کہہ رہا ہوں. اگر کسی کا والد فوت ہو جائے, چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہو, وہ پرنسپل صاحب کو کال کرے گا کہ حضرت ڈبل میتھ اسٹیٹ پڑھوائیں, بیالوجی پڑھوائیں, فزکس پڑھوائیں, کمپیوٹر پڑھوائیں اور میرے ابا کو سال ثواب کریں, یا مولانا کو کال کرے گا کہ بچوں کو سورۃ یاسین پڑھے اور ابا کو سال ثواب کرے؟ کس کو کال آئے گی؟ نہیں, اللہ نے آپ کو زبان دی, آپ میرے لیے نہ بولے, آپ کے کندھے پہ فرشتے بیٹھے ہیں, لکھ رہے ہیں, آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے. کس کو کال کرے گا؟ کیوں؟ ہیڈ ماسٹر صاحب کو کال جائے نا, پرنسپل صاحب کو جائے, وائس چانسلر کو جائے, یونیورسٹی میں جائے, کالج میں جائے, جائے نہ کال. سب ہم مانتے ہیں کہ اس کی ضرورت دنیا تک ہے. جب آنکھ بند ہو گئی پھر اس نے نہیں جانا, اللہ کے قرآن نے جانا ہے, حضور کے فرمان نے جانا. جب ہم یہ مانتے ہیں تو پھر اپنی اولاد کو یہ تعلیم کیوں نہیں پڑھاتے؟ کس بنیاد پہ نہیں پڑھاتے؟ آج ہم جس گھر میں جاؤ پوچھو, السلام علیکم, کیا حال ہے, آپ کا بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا. جس گھر میں جاؤ پوچھو, آپ کا بچہ کون سا سپارہ پڑھتا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا. جا کے پوچھے نا, تیرا پتر کیڑا سپارہ پڑھ دے, پیو جواب نہیں دینا کہ میں نہیں پڑھا, پتر کی پڑھنا ہے. الچٹو من الڈگر, میں ہوں, میرا باپ کیا, بیٹا کیا ہوگا. یہ حالات ہیں. ہم من حیث القوم صفر ہوتے جا رہے ہیں. پھر ہم روتے ہیں, ہماری اولاد ہماری قدر نہیں کرتی. پھر ہم روتے ہیں, مولانا کوئی صلوات پڑھو, تویز دو, دم درود کرو, میرا بچہ میرا کہنا نہیں مانتا. آپ نے اپنے بچوں کو کیا تعلیم دی ہے, کیا دین سکھایا ہے, کیا پڑھایا؟ میں ایک جگہ بات کر رہا تھا, ایک شخص بیٹھے تھے, ان کو بعض بندوں کو مولویوں کی بات سے ویسے ہی بخار ہوتا ہے. مولوی صاحب بس تسی سانو او سناؤ جڑا سنانا ہے نا, او جڑا واقعہ سناؤ, کوئی سر لا کے سناؤ, کی تسی ساڑے خطے نو شروع ہو گئے ہو, اے چھڑ دیو, سانو دین پتہ ہے, الحمدللہ سارا پتہ ہے. میں نے کہا طلاق کے مسئلے میں ایک ہوتی ہے طلاق معلق, کسے کہتے ہیں؟ میرے منہ نو ویکھ. میں نے کہا مینوں دسو, طلاق معلق, ڈیورس پینڈنگ کسے کہتے ہیں؟ مجھے بتا دیں. کیڑی طلاق ہوگی؟ اسی تی کدی نہیں سنی معلق. میں نے کہا تم دین کا ککھ بھی نہیں جانتے اور بھاشن ہمیں دے رہے ہو کہ ہمیں بہت پتہ ہے. اور خدا کے بندے, ہم تمہاری آخرت کی درستی کے لیے بات کر رہے ہیں, ہم تمہاری اولاد کی درستی کے لیے بات کر رہے ہیں, آپ اعتراض علماء پہ کرتے ہیں. اللہ کے بندو, اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں, اس جلسے میں آنے کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے, دنیا سے ہم جائیں تو رسول اللہ راضی ہو جائے. پڑھیں, کاروبار کریں, کوئی منع نہیں کرے گا, اسکول پڑھیں, پڑھائیں, کوئی منع نہیں کرے گا, لیکن کم از کم اپنی اولاد کو وہ پڑھاؤ جب آنکھ بند ہو تو تمہیں پڑھ کے کچھ بخش دے. جب آنکھ بند ہو تو تیری قبر میں تیرے لیے کچھ پڑھ کے بخش دے. میرے دوستو یاد رکھنا, اپنی اولاد کو اتنا دے کر دو, جہاں ان کے لیے کماتے ہیں, جہاں ان کے لیے پیسے ڈھونڈتے ہیں, ان کی نوکریوں کے معاملات کی چیزیں دیکھتے ہیں. میں نے منتھلی فیسز دینی ہے, میرے بچے کا فلاں سیمسٹر چل رہا ہے, میں نے اس میں ایڈمیشن کرانا ہے, جہاں یہ ہے وہاں یہ بھی ہو کہ میرے بچے کا آج کون سا پارا ختم ہوا ہے, میرے بچے کا آج کون سا پارا, کون سا رکوع پورا ہوا ہے. مجھے یہ بھی فکر کرنی چاہیے. ہم ایز اے مسلم ہیں, ہم نے دنیا, میں نے ابھی مثال دی ہے کہ 27 اگست 2025 ہے, 100 سال پیچھے جائیں, 27 اگست 1925, آج ایک بندہ بھی ان میں سے نہیں بیٹھا. 100 سال آگے جائیں, 27 اگست 2100, آج ایک بندہ بھی آج والا اس وقت تک نہیں ہوگا 2125 میں.
تو جب اتنی مختصر سی زندگی ہے تو کیوں نہیں اپنی قبر آخرت کو بناتے؟ کیوں نہیں اپنی قبر آخرت کی الماری میں روزانہ کی بنیاد میں چیزیں رکھتے؟ کریں گے انشاءاللہ؟ جتنے بیٹھے ہیں سارے وعدہ کرتے ہیں؟ جزاکم اللہ تعالی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ بھی آپ کی درود شریف کی برکت سے میں چند باتیں کہہ پڑا، ورنہ جو میری کیفیت تھی شاید میں 2 باتیں بھی نہ کر سکتا۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔